أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں جبکہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، حالانکہ وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کر، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوریوں پر کمزوریوں کے باوجود اور اس کو دودھ پلایا 2 سال۔ حکم دیا ہم نے کہ اپنے والدین کا میرا شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا شکر ادا کریں، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت ظاہر بات ہے شرک کی ہوگی، اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بچپنے کا زمانہ ہے، دنیا کا بچپنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جوانی کا زمانہ شروع ہوا، بلوغ کا، اور اگر وہاں نافرمانی ہو تو عذاب ہوتا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور وہاں سے شروع ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور ابھی ہم بڑھاپے کے زمانے میں چل رہے ہیں، دنیا کا بڑھاپا ہے۔ سب سے پہلے بال سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ تو پہلے 1000 سال تک تو شرک تھا ہی نہیں، بلکہ ساری دنیا مسلمان تھی، شرک نہیں تھا۔ اب شرک کیسے آیا؟ تو شیطان نے ان کو سمجھایا، بات سمجھائی۔ وہ جو بڑے لوگ تھے ان میں جو نیکوکار تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہنے لگے کہ اب ہم لوگ ان کے ساتھ رہ کر ذکر و فکر کرتے تھے، اب وہ چلے گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کا مجسمہ بناؤ، مٹی کا، لکڑے کا، لوہے کا، جس کا بنانا ہو، اور وہ رکھ دو، اس کے سامنے بیٹھ کر پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو ایسا ہی ہونے لگا کہ ذکر اللہ کا ہوتا تھا لیکن وہ مجسمہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ چلے گئے، کس وجہ سے انہوں نے مجسمہ بنایا تھا کہ بھئی اللہ کی یاد رہے، ذکر و فکر رہے، تو مجسمہ کے سامنے بیٹھ کر ذکر اللہ کا کرتے تھے۔ لیکن یہ چلے گئے، یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد آئی، تو ان کی اولادوں نے ان مجسموں کے سامنے بیٹھ کر اسی سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ شرک کی ابتدا ہوئی، اب اسی کو پوجنا شروع کر دیا، تو یہ شرک کی ابتدا ہو گئی۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کے خلاف دعوت دی، ایمان لانے کی، کہ بھئی اس کو چھوڑو اور ایمان لے آؤ۔
تو اس طرح یہ شرک کی دنیا میں ابتدا ہوئی. باقی 1000 سال تک کچھ نہیں تھا. اور سارے انبیاء جو آئے انہوں نے شرک کی دعوت نہیں دی بلکہ احکام کی دعوت دی, عبادت کی دعوت دی. عبادت کرو احکام کو پورا کرو, عبادت کرو احکام کو پورا کرو, کیونکہ سب مسلمان تھے. نوح علیہ السلام نے شرک کی سب سے پہلے دعوت دی. اب شرک جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اللہ کی ذات میں شرک, ایک اللہ کی صفات میں شرک, ایک اللہ تعالیٰ کی افعال کے اندر شرک, اللہ کے کاموں میں شرک. اللہ کی ذات میں شرک جس کو شرک فی الالوہیت کہا جاتا ہے یا شرک فی الذات کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو خدا مان لے. جیسے کہ نصارہ نے 3 خدا مانے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا, حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی مان لیا, وہ بھی خدا ہے. تو 3 خدا مان لیے انہوں نے, ایک اللہ کو, ایک عیسیٰ علیہ السلام کو, اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کو. ثالث الثلاثہ کے وہ قائل ہو گئے. تو یہ شرک فی ذات ہوا, شرک فی الوہیت ہوا. اور ہمارے یہاں جو قومیں ہیں ان کی یہاں تو 32 کروڑ اوتار ہیں ان کی کتابوں کے اعتبار سے, اس لیے شرک ہی شرک ہے. یہ شرک فی ذات ہو گیا, شرک فی الوہیت ہوا. اصل میں نفع اور نقصان کا مالک اسلام میں اللہ تعالیٰ ہے. نفع بھی اللہ دیتے ہیں, نقصان بھی اللہ دیتے ہیں. چیزوں میں اللہ نے حکم رکھا ہے تو نفع اور نقصان دے رہی ہے. آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے جلانے کا تو وہ جلا رہی ہے, اور چھری کو کاٹنے کا حکم دے رکھا ہے تو وہ کاٹ رہی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. ایسا یہ تو اسباب ہیں. لیکن ان لوگوں نے, جو دوسری قومیں ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جس چیز میں نفع ہے اس کو خدا مان لیا, اس چیز کو جو واسطہ تھا اس کو خدا مان لیا, اور جس کے اندر نقصان تھا اس نقصان کو واسطہ تھا وہ تو اس کو خدا مان لیا. مثلا سانپ سے نقصان نظر آیا تو سانپ ہی کو خدا مان لیا, اس کی پوجا کرنے لگ گئے. ندی پانی پلاتی ہے یا پانی ملتا ہے, کچھ نفع ہوتا ہے ندیوں سے, تو اس کی پوجا کرنے لگ گئے, وہ ان کی ماتا بن گئی. تو جس میں نفع ہوا اس کو انہوں نے اختیار کر لیا, جس سے نقصان ہوا اس کو انہوں نے اختیار کر لیا, اپنا خدا بنا لیا. حالانکہ وہ اصل نہیں ہے بلکہ وہ واسطہ ہے. اللہ نے اس میں نفع رکھا ہے تو نفع ہے, نقصان رکھا ہے تو نقصان ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, دانے ہاتھ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ, میرا عصا ہے, أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, اس پر میں سہارا لیتا ہوں, وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں, وَلِيَ مَعَارِبُ أُخْرَى, اور میرے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نفع ہے میرا اس میں. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو القها یا موسیٰ, اس کو ڈال دو. جب ڈال دیا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, دوڑتا ہوا سانپ اژدہا بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے. اللہ نے کہا پکڑ لو, پکڑا تو پھر 2 بڑا, وہ عصا بن گیا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تربیت فرمائی فرعون کے پاس جانے سے پہلے کہ بھئی بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے تو جانے سے پہلے تربیت فرما دی کہ جب تمہارا نفع تھا تو ہم نے چھڑوا دیا اور جب نقصان تھا تو ہم نے پکڑوایا. تو اس میں حکمت یہ تھی کہ نفع اور نقصان اللہ کا حکم ہے اصل، باقی عصا میں کچھ نہیں ہے. ہم نے حکم دیا تو وہ اژدہا بن گیا، ہم نے کہا حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو تو عصا بن گیا. اس لیے چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. چیز میں اللہ حکم ڈالتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اس لیے آپ فرعون کے پاس جاؤ تو ڈرنا نہیں ہے، ہمارا حکم سے نفع ہوگا، ہمارے حکم سے نقصان ہوگا. تو یہ پہلا چیز ہو گئی شرک فی الذات، شرک فی الالوہیت. جیسے نل میں سے پانی نکلتا ہے، کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ اچھا ہے کہ ایک نل خرید لو، اس میں سے پانی یوں گھماؤ تو پانی نکلے گا، تو کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے. اصل اس نل کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، ٹنکی سے، ٹنکی کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. اس میں پانی آئے گا کسی اور جگہ سے، وہ زمین کے خزانوں سے پانی آئے گا. ایک دیہاتی آدمی جس نے کبھی نل دیکھا نہیں تھا، شہر میں آیا تو دیکھا کہ لوگ نل سے پانی بھر رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے، ہم تو کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور یہ لوگ تو نل کھول کر اس میں سے پانی بھر رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ نل کتنے کا آتا ہے؟ کہا بھائی وہ دکان سے پوچھو. دکان پر پوچھا تو کہا کہ 50 روپے. تو اس نے وہ نل خرید لیا اور اپنے یہاں دیوار میں فٹ کر دیا اور پھر اس کو کھول کر کہا کہ پانی تو نہیں آ رہا ہے. کسی نے بتایا کہ بھائی ویسے پانی نہیں آتا 50 روپے کے نل سے، اس کا کنیکشن کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ایسا ہی ہم لوگ ہیں کہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے تو اس سے نقصان ہو رہا ہے، ندی ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا کنیکشن کسی اور جگہ سے ہے، اللہ کے حکم سے اس کا کنیکشن ہے. ورنہ ویسے ہی تم لاؤ تو اسے نقصان نہیں ہوگا، اسے نفع نہیں ہوگا. وہ نل کی طرف ہو گیا شرک فی الالوہیت. دوسرا نمبر ہے شرک فی الصفات. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کسی کو شریک کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کو آگے پیچھے سب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو علم غیب حاصل ہے، غیب کا علم اللہ کو حاصل ہے. اب ایسا علم محیط کسی کے لیے ماننا یہ شرک فی الصفات ہے. قرآن میں آیا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پارے میں ذکر کیا گیا کہ درخت کا پتا گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اب کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، کتنے گرتے ہیں، سب کا علم اللہ کو ہے. اب ایسا علم کسی کے لیے مانے، جیسے کہ کچھ حضرات ہیں مسلمانوں میں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو بھی غیب کا علم ہے. ہاں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا ہے. تو جو بات ہے بتائی وہ آپ کو معلوم ہے، جو نہیں بتائی وہ نہیں معلوم ہے. تو جس چیز کا علم اللہ نے دیا ہے اس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور جس کا علم نہیں دیا گیا وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض لوگ ہر جگہ موجود مانتے ہیں. اصل میں شبہ یہاں سے ہو گیا کہ بعض اللہ کے بزرگوں کو، اللہ کے اولیاء کو جاگتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. کہیں بھی ہو گیا، مسجد میں ہوا، گھر میں ہوا، کسی بھی جگہ ہوا. تو بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. جب ہر جگہ موجود ہیں
تو پھر وہاں جا کر سلام پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ ہم یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں تو فرشتے اس کو جا کر پہنچاتے ہیں، تو فرشتوں کو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ ہر جگہ موجود ہیں؟ تو یہ شرک فی صفات ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک ہے شرک فی الافعال، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک کرنا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں جو قوم ہے انہوں نے بارش کا خدا الگ بنایا کہ بارش کا خدا الگ ہے، علم کا خدا الگ بنایا کہ علم کی دیوتی الگ ہیں، وہ دیوتا الگ ہیں، وہ علم دیتے ہیں، اس کی پرستش کرو تو علم ملتا ہے۔ تو یہ شرک فی الافعال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں شریک کرنا۔ یہ جو پارسی لوگ ہیں وہ دو خدا مانتے ہیں، ایک یزدا اور ایک اہرمن۔ یزدا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر کا خدا ہے، اور اہرمن جو ہے وہ شر کا خدا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں دو کام ہوتے ہیں، یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اچھا کام جو ہوگا وہ یزدا کی طرف سے ہوگا، اور برا کام ہوگا وہ اہرمن کی طرف سے ہوگا۔ ہمارے یہاں خیر اور شر یہ سب کچھ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے اعتبار سے اگرچہ وہ شر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہے بلکہ خیر ہی خیر ہے۔ بہرحال بندوں کے اعتبار سے بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کے یہاں جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، قدر خیر ہو یا قدر شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو خیر اور شر کا خالق ہمارے یہاں اللہ ہے، ان کے یہاں الگ الگ ہے۔ تو یہ افعال میں شرک ہو گیا۔ سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا تختے میں سوراخ کر دیا، تو یہ بندوں کے اعتبار سے شر تھا، حکم اللہ نے دیا، بندوں کے اعتبار سے شر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو بچا لیا، کیونکہ آگے بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ یہ تو خود ڈوبنے والی ہے، حالانکہ ڈوبی نہیں۔ تو یہ بندوں کے اعتبار سے شر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھ دی سوراخ کر کے کہ پوری کشتی غائب ہو جاتی، غصب ہو جاتی، اس سے اس کو بچا لیا۔ تو بندوں کے اعتبار سے شر ہیں لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ خیر ہیں، تو اس کو کہا گیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ دنیا میں اچھا برا ہوتا رہتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی شفا کسی کو مل جاتی ہے دوا کے ذریعے سے، کسی کو نہیں ملتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ نظام ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کو شریک ماننا اللہ کے افعال میں شریک ماننا ہے۔ تو یہ تین قسم کے شرک ہو گئے۔ شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، انشاءاللہ وہ کل ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔